ملاقات نجیم محفوظ، انگریزی سے ترجمہ اجمل کمال۔ وہ بے حس و حرکت اپنے بستر پر پڑی تھی، اپنی آنکھوں، پپوٹوں اور ایک ہاتھ کے سوا بدن کے کسی بھی حصے کو حرکت نہ دے سکتی تھی۔ اپنا ہاتھ بھی بس وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سینے تک اٹھا سکتی تھی۔ بیماری نے اس میں سے قوت گویا نچوڑ ڈالی تھی۔ اس کا گوشت گھل چکا تھا، اس کی زرد کھال جس کے رنگ میں نیلاہٹ چھلکنے لگی تھی، اس کی باہر نکلی ہوئی ہڈیوں پر منڈھی رہ گئی تھی۔ وہ یا تو کسی خالی نقطے کو بے معنی نظروں سے تکتی رہتی یا اپنی آنکھیں بند کیے پڑی رہتی۔ اس کی بینائی بہت ہوا تو اس کے کمرے کی چار دیواری تک محدود رہ گئی تھی۔ عیون نے بچی کی سی باریک کمزور آواز میں پکارا، عدلیہ، لیکن عدلیہ کو اس کی آواز سنائی نہ دی۔ کم از کم وہ ظاہر یہی کرے گی کہ اس نے نہیں سنا۔ بہانہ یہ ہوگا کہ عیون کی آواز بہت مدھم تھی، یا باورچی خانہ بہت دور ہے، یا وہاں چولہے کا شور بہت تھا۔ عیون نہ اپنی آواز کو اس سے زیادہ بلند کر سکتی تھی، نہ اسے پکارے بغیر رہنا اس کے لیے ممکن تھا۔ اس نے پھر آواز دی، عدلیہ۔ عیون کو پھر اسے ملامت کرتے ہوئے خوف محسوس ہوگا۔ وہ عدلیہ کے رحم و کرم پہ تھی، مکمل طور پہ اس کے رحم و کرم پہ۔ وہ عدلیہ کو راضی رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ اسے عمدہ تنخواہ، کپڑے اور کھانا دیتی۔ اس کا گھر عدلیہ ہی سنبھالتی تھی۔ وہ اس کے گھر کی حقیقی مالکہ بن چکی تھی۔ عیون اس بارے میں کر ہی کیا سکتی تھی؟ اگر کسی روز عدلیہ اس کی ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی تو عیون کو ہولناک تنہائی اور موت کی خوراک بن جانا پڑتا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ انتہائی ضرورت کے سوا اس کو ہرگز تکلیف نہ دی جائے، لیکن اس کے بس میں کیا تھا؟ زندگی کی ضرورتیں تو آخری سانس تک چلتی رہیں گی۔ اس نے اپنے ساتھ چھوڑتی قوت کو مجتمع کر کے ایک بار پھر پکارا، عدلیہ۔ غصہ اس کے ہڈیالے سینے میں ابھرنے لگا، لیکن اس نے اس کے ہیجان میں بہہ جانے سے خود کو روک لیا۔ آخر عدلیہ کو کام بھی تو کتنا کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنا، کھانا پکانا اور سودا سلف لانا۔ اس نے عیون کے ہاتھوں پیروں اور اس کی حسیات کی جگہ سنبھال رکھی تھی۔ عیون کے لیے وہ سبھی کچھ تھی۔ وہی کھانے پینے میں اس کی مدد کرتی، اس کا منہ دھلاتی، اسے بٹھاتی اور دوبارہ بستر پر لٹاتی، اور اس کی بے چینی دور کرنے کے لیے اسے کروٹ بدلواتی۔ اس نے اپنی شکایت آمیز حسرتناک آواز کو ذرا سا بلند کیا، عدلیہ۔ اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر عدلیہ کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کے بے حس چہرے پر ناگواری کی ایک مستقل چھاپ تھی۔ اس نے ذرا تیکھی آواز میں پوچھا، مجھے بلایا خانم؟ آواز دے دے کر میرا گلا بیٹھ گیا عدلیہ۔ وہ بستر کی طرف بڑھی اور عیون نے کہا، مجھے ایک سگریٹ دو۔ عدلیہ نے بستر کے سرہانے کی میز پر رکھے ڈبے میں سے ایک سگریٹ نکالا، اسے سلگایا اور خانم کے ہونٹوں میں لگا دیا۔ بولی، آپ جانتی ہیں سگریٹ پینا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پھر وہ کمرے سے چلی گئی۔ اگر کسی روز عدلیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو عیون کے لیے سزائے موت کے برابر ہوگا۔ وہ کسی اور پر بھروسہ نہ کر سکتی تھی۔ اس کے بھانجے اور بھانجیاں اس کی اپنی خالہ عیون کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ توجہ اور یادگیری سے محروم، زندگی کی باقی ماندہ رمق سے خوف اور مایوسی کے ساتھ چمٹی ہوئی پڑی تھی اور موت کی آرزو مند تھی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کے ایک خونریز مظاہرے میں مارے جانے نے اس کے دل کو بیماری سے بھی پہلے چیر ڈالا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اگرچہ اس کی اکلوتی اولاد سیاست کی بھیٹ چڑھ گئی تھی، لیکن اسے سیاست کی کچھ بھی سمجھ نہ تھی، اور نہ وہ اس سے ذرا بھی متاثر ہوتی تھی۔ بیٹی کی ہلاکت کے ایک ہی سال بعد اس کا باپ چل بسا تھا، اور اب عیون کے اندوہ کی یادیں اس کی بیماری کی اذیت اور تنہائی کے ہولناک سایوں میں گھل مل گئی تھیں۔ بوسینہ، اس کی مرحوم بہن کی بیٹی، پچھلی بار عید پر اس سے ملنے آئی تھی۔ وہ ایک پرائمری اسکول کی پرنسپل تھی اور صرف وہی تھی جسے تہواروں کے موقعوں پر عیون کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ایک گلدستہ اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی تھی، اور وہ یہیں اس کے بستر کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ عیون کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولی، شکریہ بوسینہ، تم کیسی ہو؟ سب لوگ کیسے ہیں؟ تم سب کو دیکھنے کو کتنا دل چاہتا ہے، مگر مجھے پوچھتا ہی کون ہے؟ بوسینہ معذرت خواہانہ انداز میں مسکرائی اور بولی،
زندگی مصروفیتوں سے بھری پڑی ہے خالہ۔ تم لوگوں کے سوا میرا کون ہے؟ آخر مردوں کو بھی کوئی نہ کوئی یاد رکھتا ہے۔ تمہارا مجھے اکثر خیال آتا ہے خالہ، مگر کیا کروں، مصروفیتوں سے وقت ہی نہیں ملتا۔ سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں بسینہ۔ بسینہ نے بالآخر خاموشی میں پناہ لی۔ عیون نے کہا، میں آخر تم لوگوں کی خالہ ہوں، تمہاری ماں کی واحد بہن جو زندہ رہ گئی ہے۔ اگر عدلیہ مجھے چھوڑ جائے تو میں یہاں پڑی پڑی بھوکی مر جاؤں۔ اس نے ایک گہری دردناک آہ کی آواز سنی اور بولتی رہی، ہم تینوں بہنیں، تمہاری ماں، بڑی خالہ اور میں کتنے خوش رہا کرتے تھے، خدا ان دنوں پر رحمت کرے۔ میں ان دونوں سے چھوٹی تھی، میری خوشیوں کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ خدا کرے تم جلد صحت یاب ہو جاؤ خالہ۔ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی بسینہ، میں اکیلی رہ گئی ہوں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری پینشن بھی میرا پڑوسی لا کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے کمزور نیلے پڑتے ہوئے ہاتھ سے اپنی آنکھیں پوچھی اور بولی، میں بہت خوف زدہ ہوں بسینہ، مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب عدلیہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا خالہ، اسے اس جیسا گھر اور کہاں ملے گا؟ اسے میرا بہت کام کرنا پڑتا ہے، میں اس کی طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں۔ تمہارا پورا گھر اور سارے پیسے اس کے قبضے میں ہیں، بھلا وہ تمہیں چھوڑ کر کیوں جانے لگی؟ پھر بھی میں خوف زدہ ہوں، مجھے ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، ہر وقت شک گھیرے رہتا ہے۔ میں اس سے بھی اتنی ہی خوف زدہ ہوں جتنی اس کے چلے جانے سے۔ بسینہ چپ ہو گئی، یا تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا، یا پھر وہ ایک جیسے گھسے پٹے جملے دہراتے رہنے سے اکتا گئی تھی۔ عیون نے کہا، مجھے معاف کر دو بسینہ، میرے پاس باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر یہ ٹھیک بات نہیں کہ میں تمہیں اپنی فکروں سے مستقل پریشان کیے جاؤں، صرف تم ہی تو ہو جسے میرا خیال رہتا ہے۔ اس کا لہجہ بدل گیا، اس نے اپنا شکایتی انداز ترک کر دیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، اب تم بتاؤ، تمہاری اپنے شوہر سے کیسی نبھ رہی ہے؟ بسینہ نے ایک گہری سانس لی اور مختصر سے جواب دیا، بس ٹھیک ہی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو اتنی بے مثال لڑکی ہو۔ پھر عیون کی خشک غمناک ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولی، تم اتنی خوبصورت ہو بسینہ، لوگ کہتے ہیں تم ایسی ہو جیسے میں جوانی میں تھی، تم پورے خاندان میں سب سے زیادہ میری ہم شکل ہو۔ بسینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ بھی مسکرائی۔ جب میں گلی میں نکلتی تھی یا دریچے میں کھڑی ہوتی تھی تو ساری آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ بسینہ ہنسی اور عیون کی طرف درد مندی سے دیکھنے لگی۔ تم کہتی ہو کہ تمہارے اپنے شوہر سے تعلقات بس ٹھیک ہی ہیں؟ کیا اسے احساس نہیں کہ خدا نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے؟ دنیا کا یہی دستور ہے خالہ، لعنت ہو ایسی دنیا پر۔ دنیا کا کیا بھروسہ ہے خالہ؟ عدلیہ کھانے کے برتن اٹھائے داخل ہوئی۔ اس نے عیون کو اٹھا کر تکیے کے سہارے بٹھا دیا اور اسے کھانا کھلانے لگی۔ اس کا دل جیتنے کی کوشش میں عیون نے کہا، کھانا بہت اچھا پکا ہے عدلیہ۔ عدلیہ نہ مسکرائی نہ اس کا شکریہ ادا کیا، جیسے اس نے عیون کی بات سنی ہی نہ ہو۔ کمزور اور بے بس شخص کی تعریف بھی بے اثر ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے عدلیہ؟ میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ خدا اسے خوش رکھے، اسے کیا ہوا؟ وہ اپنے مرد کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہے۔ کیوں؟ آخر وہ اپنے 7 بچوں کی ماں سے ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اسے نہیں جانتی خانم، تم اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اسے کہو کہ صبر سے کام لے۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں واقعی، پھر کیا ہوگا؟ اگر عدلیہ اپنی بیٹی اور اس کی اولاد کو اس کے گھر میں لے آئی تو؟ عیون اس پر اعتراض بھی کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو پوری طرح عدلیہ کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ مکان اتنا کشادہ نہیں، اس پورے خاندان کے آ جانے سے تو بالکل بازار بن کر رہ جائے گا۔ اتنے شور و غل اور ہنگامے میں اس کا کیا حشر ہوگا، اور پھر ان سب کے کھانے اور کپڑے کا خرچ وہ کیسے برداشت کر سکے گی؟ یہ تمہارے لیے ایک نئی تشویش ہے عیون۔ شیخ طٰہٰ نے تمہاری شادی پر تمہیں دعا دیتے ہوئے کہا تھا، خدا تمہیں عزت دے اور تمہاری قسمت اچھی ہو۔ تمہاری ماں تم پر کس قدر ناز کرتی تھی۔ تمہاری شادی شدہ زندگی کتنے خوشگوار انداز سے شروع ہوئی تھی۔ تمہارا شوہر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا جج تھا۔ اس نے تمہیں ایک روز کوسموگراف سنیما کے باکس میں دیکھ لیا تھا اور تم پر مر مٹا تھا۔
تم ایک محبوب بیوی اور ایک مسرور ماں تھی۔ تمہارا شوہر تمہارے حسن پر نازا تمہارا ہاتھ تھام کر اوپیرا لے جایا کرتا تھا۔ وہاں ایک بار جب ایک پاشا نے تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو فساد ہوتے ہوتے بچا تھا، لیکن تمہاری زندگی کی کہانی کا انجام یہ ہے، یہ بستر مرگ جہاں تم اس بے حس اور حقیر عورت کے رحم و کرم پر پڑی ہو جو تمہیں ایک مسکراہٹ تک سے محروم رکھتی ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ عیون کی آنکھیں امید سے جھلملائیں۔ کیا کوئی ملنے آیا ہے؟ کون ہے عدلیہ؟ پلمبر آیا ہے خانم۔ پھر وہی پلمبر، یہ ہمیشہ یہی موجود رہتا ہے، باورچی خانے یا غسل خانے یا کسی پائپ کی مرمت کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ نتائج سے خوف زدہ ہو کر وہ کبھی عدلیہ سے پوچھنے تک کی ہمت نہ کرتی۔ اعتراض کا تو سوال ہی کیا تھا، پلمبر جب اس کی مرضی ہوتی یا جب وہ حرافہ اسے بلا بھیجتی موجود ہوتا۔ عدلیہ نے عیون کے کمرے کا دروازہ بھیڑ دیا تاکہ وہ پلمبر کو نہ دیکھ سکے۔ عیون کو بہت دنوں سے اس پر شک تھا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا، اس کے کمرے کے دروازے کے باہر، جسے اس کی اجازت کے بغیر بلکہ اس کی مرضی کے خلاف بند کر دیا جاتا، اور یہ سب اس کے تحفظ کے نام پر۔ وہ بے بس اور مجبور تھی۔ اگر اس شخص کو اس سے زیادہ کا لالچ ہوتا یا وہ اسے اپنے راستے کی رکاوٹ محسوس کرتا، اگر کوئی شیطانی خیال اس کے ذہن میں آ جاتا تو عیون کی حفاظت کون کر سکتا تھا؟ وہ کان لگا کر غور سے سننے لگی۔ وہ بے حد مضطرب تھی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے مرحوم بیٹے کو بھی اس بے رحم صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے ایسی ہی بے بسی محسوس ہوئی ہوگی جس نے اسے عالم شباب میں ہلاک کر ڈالا تھا، لیکن وہ تو نیم مردہ اور بستر کی قیدی تھی۔ عدلیہ نے دروازہ کھول دیا اور بولی، چلا گیا۔ کیا اس نے ضرورت سے زیادہ وقت نہیں لگایا؟ اس کا ذکر کیے بغیر عیون نے پوچھا۔ کیا کیا اس نے؟ باورچی خانے کا پائپ ٹھیک کرنا تھا، اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن باورچی خانے کا پائپ تو… عدلیہ تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بہت پرانا ہو گیا ہے، بار بار مرمت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں، اس کی بار بار مرمت کرنی پڑتی ہے، چاہے اس کی جگہ نیا پائپ ہی کیوں نہ لگا دیا جائے۔ پلمبر کی آمد و رفت کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، آیا کرے، جب اس کی مرضی ہو یا جب عدلیہ چاہے۔ اسے تو اس صورتحال کو برداشت کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کی آنکھوں، ہاتھ پیروں اور تمام حسیات کی جگہ آخر عدلیہ ہی نے تو سنبھال رکھی ہے۔ اس گھر میں عدلیہ کا کام بھی تو سخت اور تھکا دینے والا ہے، پھر بھی یہ صورتحال عیون کی برداشت سے باہر ہے اور اس کا نتیجہ بے خوابی کی شکل میں نکلتا رہے گا۔ تب ایک دن ایک اجنبی نے دروازے پر دستک دی۔ عدلیہ نے اسے بتایا، خانم، ایک اندھا آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ پرانے دنوں میں آپ اسے جانتی تھی۔ اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی باہر اجنبی کے زور سے بولنے کی آواز سنائی دی، شیخ طاہر شریف خانم عیون۔ یہ آواز، یہ نام، اس نے اپنی دم توڑتی ہوئی یادداشت کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کا دل بے قراری سے چونک اٹھا، پھر یادوں نے تازہ معطر ہوا کے جھونکوں کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شادمانی کی ایک لہر سی اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ آئیے، آ جائیے شیخ طاہا، عدلیہ انہیں یہاں لے آؤ۔ وہ عدلیہ کے سہارے چھڑی کے سرے سے راستہ ٹٹولتا ہوا اس کے بستر کے پاس آیا۔ اس کا عمامہ ڈھیلا ہو کر کھل گیا تھا اور اس کی بلند پیشانی نمایاں ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، اس کی پشت کہن سالی سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کے اترے ہوئے رنگ والی پھٹی پرانی آبا نے اس کے نحیف جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب اسے عیون کے سرہانے بٹھا دیا گیا تو وہ اس سے مخاطب ہوئی، یہ رہا میرا ہاتھ شیخ طاہا، لیکن اسے زور سے مت دبانا، یہ بہت کمزور ہے۔ اس نے نہایت نرمی اور شفقت سے مصافحہ کیا اور کہا، خدا تمہیں جلد شفایاب کرے خانم عیون۔ خدا کا شکر ہے جس نے پھر تمہاری صورت دکھائی۔ پچھلی بار ہماری ملاقات کب ہوئی تھی؟ اس نے اپنا سر تعصب سے ہلایا اور بولا، کتنا زمانہ گزر گیا۔ وہ کتنے اچھے دن تھے شیخ طاہا۔ خدا تمہیں ہمیشہ اچھے دن دیکھنا نصیب کرے، مگر کیسے؟ میں تو یہاں بستر مرگ پر پڑی ہوں اور تنہا ہوں۔ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں میرا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میں پرانی حویلی کے چوکیدار سے ملا تھا، چچا آدم سے۔
وہ یوں ماند آنکھوں سے اس کی عمر رسیدہ چہرے کی جھریوں کو تکتی رہی اور وہ وسعت اور بدحالی کا نشان بنا بیٹھا رہا۔ جب وہ پرانی حویلی میں قاری کے طور پر ملازمت کرتا تھا ان دنوں وہ کتنا مضبوط اور طاقتور ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر روز فجر کے بعد ان کے گھر آ کر قہوہ پیتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور مذہبی مسائل پر عیون کی والدہ کی رہنمائی کرتا۔ اسی نے عیون کی شادی کے روز اسے دعا دیتے ہوئے کہا تھا، خدا تمہیں عزت دے اور تمہاری قسمت اچھی ہو۔ ماضی کے دھندلے گوشوں سے ایک پرمہر تعلق یادوں اور آنسوؤں کی لہر پر گویا عمدہ چلا آتا تھا۔ اس نے اپنے سال خوردہ جوتے اتار دیے، کرسی پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ جب وہ قہوہ پی چکا اور کمرے میں صرف وہ دونوں رہ گئے تو یون نے کہا، میں اکیلی ہو گئی ہوں شیخ طہا۔ وہ گویا احتجاج کرتے ہوئے بولا، لیکن خدا تمہارے ساتھ ہے خانم عیون۔ میں ہر وقت فکر مند اور خوف زدہ رہتی ہوں۔ خدا پر بھروسہ رکھو خانم عیون، کاش تم مجھے روز ملنے آ سکتے۔ میں بہت خوشی سے روز آؤں گا۔ تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں شیخ طہا؟ خدا کی یہی مرضی تھی کہ تلاوت کے ریکارڈوں کی وجہ سے ہم بے روزگار ہو جائیں، لیکن خدا اپنے غلام کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ اس وقت تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اور مایوسی کے سامنے ہتھیار نہ ڈالو۔ مجھے تشویش ہے شیخ طہا، عدلیہ کے سوا میرے پاس کوئی بھی نہیں اگر وہ مجھے چھوڑ دے۔ لیکن خدا تمہارے ساتھ ہے خانم عیون، مگر میں تنہا ہوں۔ اس نے ناراضی سے اپنے ہاتھ کو گردش دی اور بولا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا میں نے غلط کہا شیخ طہا؟ نہیں، لیکن تمہارا خدا پر ایمان نہیں رہا۔ میرا ایمان ہے۔ میرا بیٹا اور میرا شوہر باری باری مجھ سے بچھڑ گئے، پھر بھی میرا ایمان ہے۔ نہیں، تمہارا ایمان نہیں رہا خانم عیون۔ وہ ناخوش ہو کر خاموش ہو رہی۔ شیخ طہا نے کہا، ناراض نہ ہو، جس کا ایمان ہو اس کے دل میں تشویش، خوف اور مایوسی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ میرا ایمان ہے، لیکن میں بستر مرگ پر ہوں اور عدلیہ کے رحم و کرم پر ہوں۔ ایمان والے صرف خدا کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، کسی اور کے نہیں۔ اس کی تبلیغ کرنا کتنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا کتنا مشکل۔ شیخ طہا نے تعصب سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، تبلیغ کرنا کتنا آسان ہے اور عمل کرنا کتنا مشکل۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں روز تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ضرور، خدا کے لیے شیخ طہا، مگر تمہیں ایمان کی ضرورت ہے، ورنہ ایک بوڑھا اندھا آدمی تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ توقف کیا اور پھر جھجکتے ہوئے بولی، لیکن شاید اسے ناگوار گزرے عدلیہ کو۔ میں پھر بھی آؤں گا، لیکن اگر فرض کرو، یقین رکھو میں روز تمہارے پاس آؤں گا۔ اگر اسے برا لگتا ہے تو بے شک دیوار سے اپنا سر پھوڑ لے۔ عیون گھبرا کر دبی آواز میں بولی، آہستہ بولو شیخ طہا، ہمیں اس کو غصہ نہیں دلانا چاہیے۔ خانم عیون، بھول جاؤ کہ تم اس کے رحم و کرم پر ہو، تم صرف خدا کے رحم و کرم پر ہو۔ ہاں ہاں، ہم سب خدا کے رحم و کرم پر ہیں، لیکن سوچو تو صحیح، اگر اسے غصہ آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سچ ہے شیخ طہا، لیکن میری تنہائی کا خیال کرو، اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی خانم عیون، کیونکہ وہ تمہاری اس سے زیادہ محتاج ہے جتنی تم اس کی محتاج ہو۔ میں تو ضعیف ہوں، اس میں طاقت ہے، اسے کہیں بھی کام مل سکتا ہے۔ ہاں، اسے کہیں بھی کام مل سکتا ہے، لیکن ملازمہ کے طور پر۔ یہاں تو وہ مالک بنی بیٹھی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل بے یار و مددگار ہوں۔ اس نے اپنا عصا زمین پر مارا اور کہا، تمہاری آدھی بیماری تو اس پر انحصار کی وجہ سے ہے، لیکن میری بیماری ایک حقیقت ہے، ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے۔ میں بیماری اور ڈاکٹروں پہ یقین نہیں رکھتا، پھر بھی میں فی الحال تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ خانم عیون، فرض کرو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، جیسا کہ تمہیں اندیشہ ہے، تو میں اپنی بڑی بیٹی کو تمہارے پاس رہنے کے لیے لے آؤں گا۔ اسے طلاق ہو چکی ہے۔ اس کی دھندلی آنکھوں میں ایک لمحے کو روشنی سی چمکی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، واقعی شیخ طہا؟ ہاں، کیوں نہیں، تمہاری خاطر میں اس کے بغیر رہ لوں گا۔ اس نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، لیکن تم تنہا کیسے رہو گے؟ وہ پہلی بار ہنسا اور بولا، ہاں، ایک بوڑھا اندھا آدمی اکیلے کیسے رہے گا؟ آخر اس کی طلاق سے پہلے میں اکیلا رہتا ہی تھا۔ میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، تم صرف خود پر بوجھ بنی ہوئی ہو، خدا تمہاری مدد کرے۔
خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جو سکون اور آسودگی سے معمور تھا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ اب اس کے جانے کا وقت تھا۔ اس نے نرمی سے سر ہلا کر خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ عیون کو ایک طویل عرصے کے بعد ایک تسکین کا احساس ہوا۔ اس نے عدلیہ کو بلایا اور اسے کہا، عدلیہ دیکھو، شیخ طاہا جب بھی آئے تو ان کا احترام اور عزت سے استقبال کرنا۔ ناگواری سے عدلیہ کی تیوری پر بل پڑ گیا اور وہ تنک مزاجی سے بولی، مگر خانم عیون وہ بہت غلیظ ہے۔ وہ ہماری پرانی حویلی کا قاری ہے۔ اس کی رفاقت مجھے اپنے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے۔ خانم، میں نے اس کے ماتھے پر جوئیں چلتی دیکھی تھیں۔ عیون طیش میں آ گئی۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بہرحال بزرگ آدمی ہے۔ عدلیہ دھمکانے والے لہجے میں بولی، لیکن میرے ذمے پہلے ہی اتنا کام ہے۔ عیون کی آواز میں لجاجت آ گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو، یہ میری خواہش ہے اور میں تم سے اس کے احترام کی توقع رکھتی ہوں، لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ… عیون اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولی، وہ بزرگ آدمی ہے اور تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ عدلیہ کا چہرہ تن گیا۔ وہ کچھ کہنے کو تھی لیکن عیون کی تاکید نے اسے باز رکھا۔ جو تم سے کہا جائے وہ کرو، بحث مت کرو۔ عدلیہ کے چہرے پر استعجاب چھا گیا۔ اس نے چونک کر تعجب سے عیون کو دیکھا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتی نہیں، لیکن عیون نے عدلیہ کی تیز نظروں سے ہار نہ مانی۔ وہ پرعزم انداز میں اسے جواباً گھورتی رہی۔ اس نے اپنی بیماری اور خوف کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اسے اپنے وجود کے اندرونی تہوں میں جیت کی پرحرارت لرزش محسوس ہونے لگی۔ عدلیہ نے بالآخر اپنی آنکھیں جھکا لیں اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ مگر عیون نے معاملے کو یہی ختم نہیں کیا۔ وہ پوری طرح مطمئن اور پر اعتماد ہونا چاہتی تھی۔ اس نے عدلیہ کو 2 بار آواز دی۔ عدلیہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ناگواری اور بے صبری سے کہا، کیا بات ہے خانم، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوئی ہے؟ عیون نے مضبوط لہجے میں اس سے پوچھا، مجھے بتاؤ تم شیخ طاہا کا کیسے استقبال کروں گی؟ کون شیخ طاہا؟ عیون طیش میں آ کر چلائی، کیا تم مجھ سے مذاق کرتی ہو عدلیہ؟ آپ خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے تو یہی پوچھا ہے کہ شیخ طاہا کون ہے؟ کیا تم شیخ طاہا کو نہیں جانتی؟ میں نے اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا۔ عیون نے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کے ساتھ جواب دیا، وہی بوڑھا قاری جو ابھی کچھ دیر پہلے یہاں بیٹھا تھا، جسے تم نے خود ہی قہوہ پیش کیا تھا۔ عدلیہ نے شک اور تشویش سے اس کے چہرے کو دیکھا اور بولی، آج تو گھر میں کوئی بھی نہیں آیا، نہ کوئی قاری نہ دنیا دار، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ غصے سے عیون کی آواز رند گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تم اتنی گستاخ ہو گئی ہو۔ مجھے آپ کی باتوں سے خوف آ رہا ہے۔ شیخ طاہا کون ہے؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو یا مجھے پاگل کر دینا چاہتی ہو؟ بڑھتے ہوئے اضطراب کے ساتھ عدلیہ نے جواب دیا، اپنی بیٹی کی جان کی قسم، میں نے نہ کبھی شیخ طاہا کو دیکھا نہ اس کا نام سنا۔ عیون کی آواز اتنی بلند ہو گئی جتنی کئی سال سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، اب تم قسم تک کھا رہی ہو؟ تم میرے خلاف سازش کر رہی ہو؟ تم مجھے باور کرانا چاہتی ہو کہ مجھے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کا وجود نہیں، کہ میں پاگل ہوں؟ یہی چاہتی ہو نا؟ یہی چاہتی ہو نا کہ میں اپنی آخری دوست سے بھی محروم ہو جاؤں؟ عدلیہ کی آنکھیں مارے خوف سے پھٹنے لگیں۔ اس کی تنک مزاجی ڈھیر ہو گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں چلائی، خانم عیون، آپ اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ خاموش رہو، میں تم سے نہیں ڈرتی، میں تمہاری محتاج نہیں ہوں۔ وہ یہاں روز میرے پاس آیا کرے گا، یہ میرا حکم ہے، اور تمہیں اس کو بحث کیے بغیر ماننا ہوگا۔ خبردار جو اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ عدلیہ کا رنگ زرد ہو گیا اور آنکھیں ابل پڑیں۔ اس نے عاجزی سے کہا، خانم، خود کو تھکائیے مت، اپنے ذہن کو سکون سے رکھیے، میں بہت خوشی سے آپ کا حکم مانوں گی۔ لیکن عیون چلاتی رہی، جھوٹی، کمینی، چور، زانیہ، میں اتنے سال سے تجھے برداشت کرتی آ رہی ہوں، میں تیرا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، میرے بغیر تیری قیمت 2 کوڑی بھی نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، نکل جا، جہنم میں جا، خدا کی نعمتوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، تجھے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر تو دن رات مجھے ذلیل کرتی رہی، ڈراتی رہی، اذیت دیتی رہی، نکل جا، آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، خدا تجھے غارت کرے۔ عدلیہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ دہشت نے اسے نرغے میں لے کر گویا اس کے دماغ کو نچوڑ ڈالا۔ اچانک وہ پلٹی، ادھر ادھر دیکھا اور زور سے چلاتی ہوئی تیز ہوا کی طرح دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔